میں ہوں فاروق سہیل گوئندی. میرے ساتھ آج گفتگو کریں گی ماریہ اقبال ترانہ. ایکٹیوسٹ ہیں، کشمیر سے ہیں، پاکستان سے ہیں، اسلام آباد میں رہتی ہیں، عوام کی جدوجہد کرتی ہیں عوامی حقوق کے لیے. تو کیسی آپ ماریہ اقبال ترانہ، اور یہ بتائیں یہ ترانہ کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے تو شکریہ گوئندی صاحب کہ آج آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا، اور خود آپ اتنا اچھا بولتے ہیں، اتنے اچھے مقرر ہیں، اور ہم آپ کو سنتے ہیں، اور آپ کا شکریہ کہ آپ کے اندر اتنی پیشنس ہے کہ آج آپ نے ٹائم نکالا کہ ہمیں بھی سن سکیں. جی، آپ نے کہا ترانہ میرے والد صاحب کا لقب ہے. ان کا نام تھا محمد اقبال ترانہ. بہت ینگ ایج میں پہلی دفعہ انہوں نے گورنمنٹ سرمنی میں، کیش خورشید صاحب پریزیڈنٹ تھے تو ان کے سامنے آزاد کشمیر کا پہلی دفعہ ترانہ پڑا، تو وہاں پر میرے والد صاحب کو ترانہ کا لقب دیا گیا. اس کے علاوہ والد صاحب کی آواز جو ہے، آزاد کشمیر کا جو ترانہ پڑھا جاتا ہے اس وقت ترالکھل ریڈیو سے بجتا تھا، وطن ہمارا آزاد کشمیر، اس میں ان کی آواز بھی ہے. تو ہم بھی پراؤڈلی، آج والد صاحب تو دنیا میں نہیں ہیں پر اس کو اپنے نام کے ساتھ لگانا جو ہے وہ فخر محسوس کرتے ہیں. تو آپ کے والد صاحب کی آواز اور شاعری تو پوری کشمیر کی آواز بن گئی ہے، یہ بڑی فخر کی. بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان کے عوامی حقوق کے لیے آپ متحرک ہیں، خواتین کے حقوق کے لیے، مزدوروں، کسانوں، بچوں. میں دیکھتا ہوں کشمیر کے اندر جو برف میں پھنسے ہوئے ابھی بچے تھے، 200-300 خاندان تھے، میں نے دیکھا تھا آپ کیسی بے چینی سے گئیں. تو آپ پاکستان کے مسائل کا حل کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے گوئندی صاحب، جب لوگ آئیڈینٹی کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ضرور ظاہر ہے میرے نسل در نسل جو خاندان تھے وہ تو کشمیر سے ہی تعلق رکھتے ہیں، مگر میں ہمیشہ اپنے آپ کو پاکستانی بائی چوائس کہتی ہوں، کیونکہ باقی جو سب لوگ ہیں وہ پاکستان کے ضرور رہنے والے ہیں، مگر کشمیریوں کے مقدر کا فیصلہ آج بھی 70 سالوں سے نہیں ہو سکا. مگر کیونکہ پاکستان سے محبت، ہمارے بزرگوں کو بہت ہی قربانیاں انہوں نے پاکستان بننے کی خاطر دی تھی، تو ہمارے اندر بھی، ہماری رگوں میں بھی وہی خون دوڑتا ہے اور ہمیں بھی پاکستان سے بہت محبت ہے. تو بات یہ ہے کہ جہاں تک ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں اور پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں تو مجھے یہ کبھی کبھی واقعی میں یہ دکھ ہوتا ہے کہ جو لفظ ہے پاکستان، وہ ایک بہت وسیع اور بہت خوبصورت لفظ ہے، مگر ہم اس سے سمجھنے سے قاصر ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ذات پات، فرقوں، مذہبوں میں اتنا زیادہ بانٹ دیا ہے، بٹوارا ہو چکا ہے ہمارا، کہ ہم بھول گئے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا خوبصورت گھر ہے جس میں بہت ڈائیورسٹی ہے. ہم اس ڈائیورسٹی کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے اور ایز اے سٹیزن بھی اس کو آن نہیں کرتے. تو جب تک جو ہے وہ پاکستان کے جو عوام ہیں وہ اس بڑے مطلب سے اور خوبصورت مطلب سے آشنا نہیں ہوں گے، تو میرا خیال ہے کہ تب تک جو یہ عوامی مسائل ہیں ان کو بھی حل کرتے کرتے پہلے ہمیں اس مطلب پاکستان کا مطلب ڈھونڈنا ہے. پاکستان کا آپ کا مطلب یہ ہے کہ جب پاکستان کے عوام تعلیم یافتہ ہو جائیں، پاکستان کے عوام خوشحال ہو جائیں، تو پاکستان کا یہ مطلب ہے مہذب، تعلیم یافتہ، خوشحال، استحصال سے پاک پاکستان. دیکھیے، اگر شعوری طور پر ہم دیکھیں پورے پاکستان کا، تو ایک جو ہمارا کلچر تھا وہ بہت خوبصورت، تہذیب و تمدن، ہمارا تو جو تشخص، جس کا میں بار بار یہ لفظ آئیڈینٹی یوز کرتی ہوں، ہم اس سے کہیں بہت دور جا رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو بہت سارے رنگوں میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. جو چیز اوریجنلٹی، جو اوریجنل ہوتی ہے، جو چیز پیور ہوتی ہے، جو جینوئن ہوتی ہے، میرا خیال ہے کہ آپ اسی کو کیری کر کے آگے چلیں تو آپ کو بہت آسانیاں ہوتی ہیں. مگر جو ہم نہیں تھے وہ ہم بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو جب ہم اس مقصد میں اپنی انرجی ویسٹ کرتے ہیں تو وہ مقصد ہم نہیں پا سکتے. تو وہ 70 سالوں میں جو اگر ہم نے اس مقصد کو نہیں پایا تو کہیں نہ کہیں اس میں قصور جو ہے وہ ہر ایک عام انسان کا بھی ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ تعلیم کی جب ہم بات کرتے ہیں، ظاہر تعلیم آج سے آپ دیکھ لیجئے 100 150 200 سال پہلے کون سی اتنے زیادہ لوگوں کے پاس ڈگریاں تھی کہ تعلیم تھی، مگر تہذیب تھی، شعور تھا، لوگ بات چیت کرتے تھے. سب سے پہلے جو تھا وہ لوگ اس چیز کے اوپر متفق ہوتے تھے کہ کردار کیا ہے، کیا اس شخص کو سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط کا مطلب پتا ہے، تو وہی اس کی کردار کی کو آئیڈینٹیفائی کرتا تھا. تو بات یہ ہے کہ آج ہم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان چکروں میں تو ضرور پڑے ہیں، تعلیم یافتہ، ڈگریاں لینا، مگر ہم اپنی تہذیب و تمدن کہیں کھو بیٹھے ہیں. میں آپ کی بات بڑی سمجھاؤں، میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، چونکہ میں نالج شیئرنگ پہ یقین رکھتا ہوں،
آپ سے میں سیکھ رہا ہوں اور کچھ شاید آپ بھی میرے سے کچھ سیکھیں میرے کم علمی سے کہ دنیا ہم قدیم ترین تہذیب ہیں جو موہنجو داڑو کی ہے وادی سندھ کی جو مہیر گڑھ میں بلوچستان میں آخری آثار ملے ہیں 10-15 سال پہلے. دنیا کے آرکیالوجسٹ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی میسوپوٹیمیا سے زیادہ قدیم تہذیب ہے. جو موہنجو داڑو میں جو سینیٹیشن کا سسٹم ہے یہ دنیا کا پہلا سسٹم ہے کہ باتھ روم تھے, ان کے ڈریسنگ روم تھے, نالیاں تھی. اور اسی طرح دنیا کی قدیم زبانوں میں براہوی زبان ابھی تک زندہ ہے جو موہنجو داڑو کی تھی. دنیا کی شارٹیسٹ زبانوں میں سے ایک زبان ہے برشسکی آپ کے ہنزا ویلی میں 90,000 لوگ صرف اس کو بولتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا اپنا ہمارے یہاں پر کتنے بڑے لوگ ہوئے ہیں, شاعر ہوئے ہیں, صوفی ہوئے ہیں, اپنی جنگ اپنی آزادی لڑنے والے ہوئے ہیں. ہم اتنی بڑی تہذیب کے وارث ہیں جو ہمیں 1947 میں ایک مملکت بنا لی. تو ہم اپنی چیزوں پر فخر کیوں نہیں کرتے؟ کہیں شناخت کا بحران کی وجہ ہماری رگوں میں کلونیلزم تو نہیں چلا گیا؟ نوبادیاتی نظام کے باہر والے کو پسند کرنا ہے, اپنے کو نہیں. This is so true. Actually میں کبھی کبھی اس چیز کو بھی سمجھتی ہوں کہ دیکھیں اگر آج ہم فرقوں کی بات کرتے ہیں, ذات پات کی بات کرتے ہیں اور مذہب کی بات کرتے ہیں, تو جب 800 سال تک ہم کہتے ہیں کہ مغلیہ دور میں جب مسلمانوں نے حکومت کی تو اس وقت بھی میرے خیال سے ایک بہت امن پسند ایک دور چل رہا تھا, اور کبھی بھی ہم نے تاریخ میں نہیں پڑھا کہ کہیں مسلمانوں کے, ہندوؤں کے اور سکھوں کے کوئی رائٹس ہوئے ہوں. تو جب سے انگریزوں نے 1857 کے بعد سے برصغیر پر قبضہ کیا تو شاید انہوں نے ہمیں سب سے پہلی ہمیں بانٹنے کی کوشش کی, اور ان کا جو اہم مقصد تھا وہ یہی تھا کہ لوگوں کو فرقوں میں, مذہب میں اتنا بانٹ دیا جائے کہ آئندہ کئی صدیوں تک جو ہے یہ اس چیز کمپلیکسز میں رہیں. دیکھیے یہ واقعی میں اس چیز کو بہت سمجھتی ہوں کہ جب بھی کبھی کسی جگہ پر قبضہ ہوا, ماضی میں بھی آپ دیکھیے, اور جب آپ اپنے اوپریسر کو خود دعوت دیتے ہیں, اور کچھ اپرچونسٹ ایک ایسی کلاس ہوتی ہے جن کی وجہ سے جو عام آنے والا جو بندہ ہوتا ہے وہ بھی اور آنے والی نسلیں بھی بہت عرصے تک سفر کرتی رہتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت عرصے تک جو ہے اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہے ہیں, اور آج بھی اٹس ویری ان ایکسیپٹیبل فار اس ٹو اڈاپٹ سم تھنگ ویری پازیٹیو, کیونکہ اس چیز کے ختم ہونے کے بعد بھی ہمیں کہیں نہ کہیں ہم کچھ فیئرز کے ساتھ رہتے ہیں, اور وہ فیئرز جو ہیں وہ ایکچولی ہمیں اپنے آپ سے باہر نہیں نکلنے دے رہے ہیں, کچھ نئی چیز آزمانے نہیں دے رہے ہیں, اپنے آپ کو تلاش, اپنے وجود کو جو پہلے سے یہاں ارد گرد موجود ہے ہم اس کو بھی وہ بکھرے ہوئے کو سمیٹ نہیں پا رہے ہیں. اچھا یہ بات بڑی ایک دلچسپ کرنے لگا ہوں, پھر میں اپنی ایک آپ کے سوال کے ساتھ اپنا جواب بھی دینے لگا ہوں, کیونکہ میں نے کہا تھا یہ سیشن ہے کہ میں تین لوگوں سے ایک حوالے سے بڑا متاثر, تین اپنے تاریخ کے کردار, ہم اصل تاریخ پرانی نہیں, 1000 سال نہیں, 70-80. ایک قائد اعظم محمد علی جناح, دوسرے علامہ اقبال, تیسرے مولانا عبید اللہ سندھی. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ میں ان سے کس حوالے سے مداح ہوں کہ ان تینوں لوگوں نے مغرب کا سفر کیا. قائد اعظم محمد علی جناح انگلینڈ رہے اور بڑے شاندار وہ ویسٹرنائز ان کا نالج تھا. اسی طرح علامہ اقبال نے پی ایچ ڈی باہر سے کی, پاکستان بر صغیر کے اندر کسی ادارے سے نہیں کی. مولانا عبید اللہ سندھی اپنی جنگ لڑنے کابل گئے, کابل سے سوویت یونین چلے گئے, سوویت یونین سے ترکی گئے. اگر آپ ان کی تین مختلف پرسنالٹیز بتائی ہیں, ایک بڑے مذہبی اسکالر, ایک روشن خیال اسکالر, ایک پولیٹیکل لیڈر. تو جو انٹرنیشنل ایکسپوجر ہوتا ہے جن لوگوں کا میں نے دیکھا, جیسے آپ انگلینڈ میں رہی ہیں, یہ زیادہ نیشنلسٹ ہو جاتے ہیں. یہ میں درست کہہ رہا ہوں, یہ زیادہ نیشنل آپ انگلینڈ پڑھی ہیں کیونکہ آپ کمپیریزن کرتے ہیں. ہاں کمپیریزن کرتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی آپ کی ایک ورتھ ہے, اور ہم بڑے اس چیز کو فخر سے ہمیں بتانا چاہیے. آپ جیسے سویلائزیشن کی آپ نے پہلے بات کی, تو آپ دیکھیے موہنجو داڑو, انڈس سویلائزیشن, ایون کہ جس جگہ خطے سے میرا میں بتاتی ہیں, فخر کرنے پر بتاتی ہیں کہ بھئی ٹھیک باقی دنیا کا ایک نظام چل رہا تھا, پر ہمیں کبھی یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم اسی سویلائزیشن, خوبصورت ترین اور قدیم ترین سویلائزیشن کا حصہ ہیں. اور آج 21ویں صدی میں جب باقی قومیں بہت آگے جا رہی ہیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اچھا آپ تو کشمیر سے ہیں جنرل نذیر, میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں, میں
ایک تنگ نظر پاکستانی نہیں ہوں. میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں. میں انٹرنیشنلسٹ بھی ہوں اور نیشنلسٹ بھی ہوں, کیونکہ میری فلاسفی میں جو انٹرنیشنلسٹ نہیں ہے وہ نیشنلسٹ نہیں ہے. میں نے دنیا کے 100 ممالک دیکھے ہیں, ایسی ایسی وادیاں دیکھی ہیں. یہ ترکی تو کیا ہے, بلکان دیکھا ہے, جارجیا دیکھا ہے, کوکاف دیکھا ہے, ایسے ایسے ممالک دیکھے ہیں, ایسٹونیا دیکھا ہے, فن لینڈ. واقعی کشمیر جیسا ہمارے ناردرن ایریا جیسا میں نے اتنا قدرتی مناظر میں خوبصورت خطہ نہیں دیکھا. لیکن ان خطوں کے ساتھ ہم نے ریپ کیا ہے. ان کی خوبصورتی, ان کی وادیاں, ان کی جھیلیں, ان کے پہاڑ, جیسے ہم ان کو کھا گئے ہیں. یہ 1947 سے پہلے بھی موجود تھے, 1000 سال پہلے بھی تھے. تو ہم ایک طرف سے بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑی امت مسلمہ کی قیادت کریں گے اور ہم پاکستان اتنا خوبصورت ہے. تو ہم نے تو خوبصورت نہیں بنایا, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفہ دیا ہے تو مزید خوبصورت تو ہم نے بنا رہا ہے نا. متفق ہے آپ میری بات سے؟ میں بالکل متفق ہوں, میں بالکل متفق ہوں. اور اپنی زندگی کے یہ جو پچھلے, جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اور 90s سے, تو میرا خیال ہے کہ میں بھی ارد گرد اپنے دیکھتی ہوں وہ جو خوبصورت مناظر اور وہ سب چیزیں تھیں, وہ بہت, مجھے لگتا ہے کہ اس دنیا کی اس مادہ پرستی کے دور میں وہ پہاڑ کاٹ دیے گئے, معدنیات کے چکر میں, ریسورسز کے چکر میں پہاڑ کے پہاڑ غائب ہو گیا. اب آپ مجھے یہ بتائیے, انسان کا تو ایک جہالت بھی ہے, بہت جہالت بھی ہے اس میں, ایک چیز جہالت بھی ہے. بالکل ایگزیکٹلی, کیونکہ دیکھیے انسان کے ارتقاء کا جو عمل ہے وہ تو صدیوں سے جاری ہے. آپ مجھے یہ بتائیے, کب آپ نے نئے پہاڑ اگتے دیکھے, کب آپ نے نئے پتھر اگتے دیکھے؟ تو بات یہی ہے. اور یہاں پر جو قدیم درخت ہیں, آپ یہ دیکھ لیجئے 300 سال پرانا درخت ہے جو ہماری یہاں کی پہچان ہوتے ہیں, تو وہ بھی اگر آپ کاٹ لیں گے, اگلی نسلیں کہاں پہ ان کو ڈھونڈتی پھریں گی. تو یہ وہ ساری چیزیں کہ واقعی میں ہم نے بہت زیادتی کی, ہم نے اون نہیں کیا اپنی زمین کو, اپنی اس کے ہر ایک ایک پتھر کو, ایک ایک پتے کو, اور جس کی وجہ سے اگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آنے والی جو نسلیں ہیں وہ ہمیشہ ان کو کتابوں میں ہی دیکھا کریں گی, اور یا پھر تو مجھے اور آپ کو یاد کیا کریں گے کہ بھائی آواز کیوں نہیں بلند کی تھی, ہم دیکھ کیوں نہیں سکے. میں یہاں صرف اپنے دیکھنے والے اور سننے والوں کو شیئر کروں گا کہ میرے ایک عزیز نے مجھے بتایا, جو باٹنی میں جن کی اسپیشلائزیشن ہے, کہ لارس گارڈن میں ایک یہ کنگھی کا درخت نہیں ہوتا, ایک یونیک ہوتا ہے اس میں, جو دنیا میں چند ایک درخت ہیں, وہ لارس گارڈن لاہور میں موجود ہے. مجھے نہیں پتا کہ لاہور میں 1.5 کروڑ بسنے والوں میں سے کتنوں نے اس کو شوق سے دیکھا ہو, اور بھاگ بھاگ کر ہماری جو نئی مڈل کلاس ہے باہر جاتے ہیں, جانا چاہیے. اب میں دوسرے موضوع کی طرف آؤں گا. یہ تو ہم نے شیئر کیا ایک آپ کا تجربہ, کچھ میرا ہمبل سا تجربہ. یہ آپ نے ابھی پٹیشن کی تھی سپریم کورٹ میں, اور آپ کو ماشاءاللہ بڑی پذیرائی عوامی اور میڈیکل سرکلز میں ملی. وہ کیا پٹیشن تھی, ذرا بتائیں آپ. اگر آپ کو یاد ہو فاروق سہیل گووندی صاحب, تھوڑا عرصہ پہلے ہی, جب پہلے تو ہماری گورنمنٹ جو تھی وہ اس کو اتنا سیریس لے نہیں تھی, جب کرونا کا بہت زیادہ ایک پینڈیمک سچویشن پوری دنیا سے آواز آ رہی تھی کہ بھئی اس کے لیے ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. خیر وہ لاک ڈاؤن بھی جب کیا گیا تو تھوڑے دنوں کے بعد ہی جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے اعلان کیا کہ بھئی ہم تو اس کے خلاف سو موٹو لیتے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی پرفارمنس جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں دے رہی. تو اسی اسنا میں جب ہم گھر میں بیٹھے تھے, اچانک سے لاک ڈاؤن کا اعلان ہو گیا, ہماری ایکٹیویٹیز رک گئیں. تو مجھے یاد ہے کہ وہ ایک خبر چل رہی تھی, 23 سالہ ایک اسامہ نوجوان تھے, ڈاکٹر اسامہ, جو کہ ابھی فریشلی گریجویٹ تھے اور گلگت بلتستان گئے, اور بغیر کسی پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کے وہ وہاں پر کئی دن رات کام کرتے رہے. اور جیسے ہی کام کرتے کرتے, آپ یقین کیجئے کہ جب یہ خبر آئی کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں, تو وہ انتہائی اذیت ناک خبر تھی, کیونکہ وہ 23 سال کا نوجوان اور جس نے باہر چلا جانا تھا تھوڑے دنوں کے بعد اسپیشلائز کرنے کے لیے. یہ صرف ہم اب آج بات کر رہے ہیں, پر یہ جو گھر والوں پہ گزرتی ہے, دوستوں پہ گزرتی ہے, سوسائٹی میں جب وہ ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے ایک انسان کے اوپر, یہ وہ ہی بہتر جانتے ہیں جن کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہوتا ہے. اس کے علاوہ میرے کئی دوست تھے ڈاکٹر جن کے ساتھ میری بات ہوتی تھی, وہ فرنٹ لائن ورکرز سے, اور ہمیں پتا تھا کہ یہ سچویشن پاکستان میں بہت بری ہے, مگر ابھی بھی اس کو جو ہے وہ سیریس نہیں لیا جا رہا. تو میں کوشش کی, میں نے اپنے کچھ ساتھیوں سے ڈسکس کیا, اور پھر ہم سو موٹو جب چیف جسٹس صاحب نے لیا تھا, تو اسی دن جس دن میں نے یہ 20 اپریل کو جو تھی پٹیشن دائر کی, اور وہاں پر میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے میری جو
ویڈیو تھی وہ میرے خیال سے آپ نے دیکھی ہوگی, اس میں ہم نے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ جو آپ کے پیرامیڈک سٹاف ہیں, آپ کے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں, ان کی حفاظت بہت ضروری ہے, کیونکہ پینڈیمک سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہی ایک بہت بڑی یہ ایک سبجیکٹ ہے. آپ جب وار کے سبجیکٹس بنا سکتے ہیں, وار آن ٹیررزم کو ڈسکس کر سکتے ہیں, وائی ناٹ پینڈیمک سچویشن. آپ کو اس کو بہت سیریس لینا چاہیے. جب بھی وبائی دور دنیا میں آتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ فوراً اس کے لیے متحرک ہو جانا چاہیے. بے شک ابھی لوگ مطلب پوری دنیا کے جو گورنمنٹس تھیں وہ بے بس تھیں کیونکہ ویکسین نہیں آئی تھی, پر پریکاشنز تو ہم اپنے ہاتھ سے میں ہیں ہمارے حفاظتی اقدام. آپ کی پٹیشن اور سو موٹو سپریم کورٹ کے بعد کیا حکومت نے کوئی جو میڈیکل سے متعلقہ لوگ ہیں, جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے, جو ڈاکٹرز ہیں, جو نرسز ہیں, وہ سارا جو ان کا لباس ہے جو وہ اکوپڈ ہونے چاہیے جب وہ فرنٹ لائن پہ جاتے ہیں اپنے مریضوں کو دیکھنے, تو اس پہ کچھ حکومت نے عمل کیا, عمران خان صاحب کی حکومت نے یا صوبائی حکومت نے؟ سب سے پہلے تو ہم نے اس کے بعد اس چیز کا بھی زیادہ زور دیا کہ ظاہر ہے کہ جب ایسی صورتحال میں بہت سارے ایسے لوگ کہ جو ایک خاص طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, جیسے کہ ہمارا ایک بزنس جو پرسن ہوتا ہے وہ تو بزنس مین یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو میک اے پروفٹ آؤٹ آف دس سچویشن. ایون کہ اگر بازار میں سینیٹائزر مل بھی رہا تھا تو وہ بھی اس کوالٹی کا نہیں تھا کہ جو کہ پاکستان کی جو نیشنل ڈرگ اتھارٹی ہے نہ تو اس کے سٹینڈرڈز کے مطابق تھا, نہ WHO, تو بہت دور کی بات ہے. جو آپ کے ماسک مل رہے تھے, یعنی کہ آپ اپنی جیب سے پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں, اور ایک عام بندے کو, میرے اور آپ جیسے بندے کو WHO کے سٹینڈرڈ تو بہت دور کی بات ہے. جو ہماری ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے پاکستان کی, اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق بھی کوئی چیز نہیں بک رہی تھی. سب جو مال تھا جو مارکیٹس میں تھا وہ سب سٹینڈرڈ ہے, یعنی کہ لوگ اپنی جیب سے پیسے بھی اربوں روپے خرچ کریں ان کے اوپر اور ان کو اس چیز کا کوئی فائدہ بھی نہ ہو. اور جہاں تک ڈاکٹرز کی بات ہے, ہاسپٹلس کی بات ہے, تو یہ بہت افسوسناک بات ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ نے کسی حد تک کوشش کی, مگر یہ ہے کہ کوئی ہمیں حتمی نتائج ابھی تک ایسے دیکھنے میں نہیں آئے. آپ نے دیکھا اپنے سامنے جو ہے 1 مہینے کے اندر اندر, آج تاریخ ہو گئی ہے 9 تاریخ ہے, اور 20 اپریل سے لے کے آج تک ہم روز دیکھ رہے ہیں میرے خیال سے almost 7 doctors has been died in last 2 weeks. اچھا ماریا, آپ کے ساتھی ہیں, آپ بھی جمہوری خلق پاکستان میں ہیں, فاروق طارق صاحب بڑے ایکٹیو ہیں لاہور میں, اور آپ کے وہ ساتھیوں میں سے ہیں جو سارے پروگریسو لوگ ہیں. ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جو وکٹم ہیں دہاڑی دار, ان کو حکومت 30,000 روپے مہینہ دے, اور یہ لاک ڈاؤن جاری رکھے, چونکہ اگر خدا نہ خواستہ یہ پھیل گیا تو ہمارے پاس تو ابھی نہیں وہ ان مریضوں کو ڈیل کرنے کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے, وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ یہ لاکھوں میں چلا گیا تو وبا میں تو کروڑوں لوگ جا سکتے ہیں. آپ اس مطالبے سے متفق ہیں کہ حکومت یہ 30,000 روپے دے کے اپنے معاملات طے کر لے, لوگوں کو لاک ڈاؤن میں ڈیل کر لے, بجائے کہ بعد میں ایک پورا ڈیزاسٹر ہو جائے؟ آپ کی کیا اپروچ ہے اس بارے میں؟ دیکھیں گوئندی صاحب, میں تھوڑا سا حقیقت پسندی سے بات کروں گی. میرا خیال ہے کہ سب چیزیں جو ہیں اگر ہم گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ بھی پوری زندگی اسی ملک میں رہے اور میں بھی اسی ملک میں رہی. کہاں پہ گورنمنٹس جو تھیں, کتنا ہی میرے خیال ہے 70 سالوں میں انہوں نے کوئی ایسے اقدام کیے جب ایک عام بندہ پس رہا ہے یا مر رہا ہے. اور یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم انڈر ڈیولپ کنٹری ہیں. ڈیولپ کنٹریز میں بھی ابھی بہت فائنینشیل کرائسس چل رہے ہیں, اکانومیز کی بیک بون کرش ہو گئی ہے. اور میرا نہیں خیال ہے کہ اگر ہم غریبوں کی تعداد نکالیں گے بھی اور ہمارے ہاں پہلے ہی اکاؤنٹیبلٹی کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون سے غریب ہوں گے جن کو 20,000 ملیں گے اور وہ گھر میں بیٹھیں گے. تو یہاں پر جو مطلب ایز اے پرسن میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ایز اے نیشن یہاں پہ ایکچولی ہمارا امتحان ہے. لیو دا گورنمنٹس, لیٹ them do what they want. As a Pakistani, I have witnessed myself how actually we became one nation in 2005 when this earthquake struck my hometown. This was a epic center of earthquake in 2005. Nobody saw each other's caste, religion, color, anything. They just came to help us. اور ہماری تعداد اس وقت جو تھی میرے خیال ہے کہ ہم 20 لاکھ لوگ جو تھے کم از کم,
متاثر تھے. تو اس وقت سب سے پہلے جو تھی وہ پاکستان کی عوام کی امداد آئی تھی. تو آج وہی جذبہ جو کہ ہم نے دیکھا کہ کتنی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے ایک دوسرے کو آزمایا, ہم نے آزمایا ایز اے بحیثیت پاکستانی. ہم 65 کی جنگ میں بھی آزمائے گئے, ہم ہی لوگ تھے جنہوں نے اپنے اس ملک کو اس سچویشن سے نکالا. 71 پاکستانی عوام کو اس چیز کا کریڈٹ جاتا ہے کہ ایکچولی ہاؤ دے اپلفٹڈ دیئر morale, their spirit again to stand as a nation. That was exams. Government is on one side. In 2005 again we witnessed something. In 2010 when we had وہ بہت بڑے floods آئے تھے پاکستان کے صوبہ پنجاب, ساؤتھ پنجاب سے سندھ تک, تب بھی ہم نے اپنے آپ کو آزمایا. اور آج بھی ہم اسی سچویشن میں ہیں. When I won't expect anything from government. What will I do as a nation, as a person, as a responsible citizen? I will look after 3-4 families around me, and that's what is possible actually. دیکھیں تو میں یہاں پہ جی آپ نے بڑی اہم بات کی. ایک آپ اصل میں بڑی پریکٹیکل بات کر رہی ہیں کہ ایک انقلاب اپنے اوپر برپا کرنا ہے, کہ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال کریں. اور پاکستانیوں میں یہ ایک خوبی ہے, بحثیت قوم ہے, اس کو مانتا ہوں, میرا بھی خوبیاں بھی بڑی ہیں. لیکن ہمیں حکومت سے مطالبہ بھی تو کرنا ہے نا. یہ حکومتیں کس لیے بناتے ہیں پھر؟ یہ حکومتیں بھی نہ بنائیں, ہم مطالبہ تو کریں نا ان سے, کچھ حکومت تو کرے نا. مطالبہ تو بہت ضروری ہے, پریشر ضرور رکھیں, بالکل آپ رکھیں, مگر اپنے اینڈ پہ اپنی رسپانسبلٹی جو ہے نا وہ نہیں بھولنی ہم نے, کہ بس ٹھیک ہے ہم نے بھی 3-4 لوگوں کا فیملیز کا, اور اٹ ڈزنٹ کاسٹ یو مچ ٹو بی ویری آنیسٹ. آئی ہیو ڈن اٹ فار دی لاسٹ 1.5 month. آئی ایم بین پریکٹیکلی, مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی اعلان کر کے یہ چیز کر رہی ہوں, پر میں جس طرح سے کر رہی ہوں آئی نو اٹ ڈزنٹ کاسٹ یو مچ. آج ہمارا کیا خرچہ ہے؟ میں ایک گھر میں بیٹھی آپ سے موبائل پہ بات کر رہی ہوں. آج ویسے بھی رمضان ہے تو ایک وقت کا کھانا چل رہا ہے, نہ تو میں کہیں پہ جا رہی ہوں جو میرے پیٹرول سے پیسے خرچ ہو رہے ہیں, نہ میرا کرایہ لگ رہا ہے, نہ میں انٹرٹین کسی کو کر رہی ہوں, نہ میں کپڑے جوتے خرید رہی ہوں. تو پیسہ تو میرے پاس پڑا ہے, اور جتنا بھی ہے تھوڑا ہے, اللہ کا شکر ہے. پر وہی بات ہے کہ میں کہتی ہوں شیئرنگ از کیئرنگ. سو دس از اے ٹائم ہمیں اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے. آپ بڑی پریکٹیکل ریولوشنری ہیں. آپ وہ استاد دامن کا ایک شعر ہے, سٹیجاں تو ہوئی تے سکندر ہوئی دا, سٹیجوں تھلے ہوئی تے کلندر ہوئی دا. جے ہو جانا حکومتاں نہ لاٹے اینا ہی ہوندا کہ اندر ہوئی دا. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے زیادہ جو دعوے دار بنتے ہیں, بڑے کالم نگار, اینکر پرسن اور پولیٹیکل لیڈر, یہ اپنی ذات میں تضاد رکھتے ہیں جو وہ کہتے ہیں. لیکن آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ میں خود بھی تو کچھ کروں نا. میں 20-22 کروڑ کی اگر خدمت نہیں کر سکتی یا ان کے کام نہیں آ سکتی, میں 20 یا 200 لوگوں کے تو کام ہوں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور آپ لڑتی بھی ہیں طاقتور لوگوں کے خلاف جو اس ملک کا استحصال کرتے ہیں, وہ سیاستدان ہوں یا کوئی ہوں. اچھا, میں آپ کا خاص موضوع ہے کشمیر, اور آپ کی شناخت آپ کے والد صاحب سے آپ بہت متحرک ہیں. تو کشمیر کا معاملہ کیا بھارت والے دبا لیں؟ کیا معلومات ہیں اور آپ کے کیا ہوپس ہیں, کیا امید ہے؟ میں سب سے پہلی بات تو یہ کہتی ہوں کہ میں زندگی میں اگر مجھے کوئی کہتا ہے نا کہ کشمیر تو پتہ نہیں کب سے آزاد نہیں ہوا, پتہ نہیں کب ہوگا, تو میں اس کو کہتی ہوں یہ لفظ نا امیدی اور یہ بات کبھی بھی ہم نے دیکھی نہیں, ہم سننا ہی نہیں چاہتے. Even if it will take another 100 years to fight for freedom, we'll do that. اس میں کیا ہے, لوگوں کو آج تک سمجھ ہی نہیں آئی کہ ایکچولی غلامی اور آزادی ایک ایسا لفظ ہے کہ جو آپ کی زندگی کی صبح کی پہلی سوچ سے شروع ہوتا ہے اور آخری رات کو بستر پہ جانے تک وہ ایک آخری سوچ, صرف اس کا مقصد محور صرف آزادی ہے. اور یہ وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. اس کو ایک عام شخص نہیں سمجھ سکتا جس نے غلامی کبھی پڑھی نہیں, سمجھی نہیں, دیکھی نہیں, محسوس نہیں کی. اس کو صرف وہ سمجھ سکتا ہے جو آزادی کو محسوس کرنا چاہتا ہے ایک سیکنڈ کے لیے. اور یہ بات صرف حساس لوگ سمجھتے ہیں. اور جو وادی میں لوگ رہتے ہیں, مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کے لوگ ہیں, وہاں پر ہر ایک گھر کی ایک شہادت ہے, ایک کہانی ہے.
آج بھی لوگ آتے ہیں مختلف کہانیاں سناتے ہیں, رنگین کہانیاں بھی سنانے کی کوشش کرتے ہیں, غداری کی کہانی بھی سنانے کی کوشش کرتے ہیں, باغی ہونے کی کہانی بھی سناتے ہیں. مگر میں ہمیشہ ایک چیز یاد کرتی ہوں کہ قربانی کی کہانی بہت بڑی ہے اس میں, کیونکہ ہمیں آج بھی جو خیال, ہماری جو آئیڈیالوجیز ہیں انہوں نے ہمیں بانٹنے کی کوشش کی, مگر ایک چیز ہمیں پھر دوبارہ جو ہے وہ اکٹھا کر دیتی ہے. وہ کیا ہے؟ میری کہانی, اس کی کہانی, اس ماں کی کہانی جس نے اپنے بیٹے کو کھویا, میری نانی کی کہانی, میری دادی کی کہانی, میری ماں کی کہانی, میری بہن کی کہانی. تو یہ وہ ساری کہانیاں ہیں جو صرف وہ لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو اس سچویشن کے اندر رہتے ہیں, اور جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, جنہوں نے خون دیکھے ہیں اپنی گلیوں میں بہتے, جنہوں نے جہلم میں خون دیکھا, جنہوں نے جہلم میں لاشیں دیکھی. اور یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے گوئندی صاحب, یہ 90s کی بھی بات ہے. یہ ابھی ہم نے برہان وانی کی شہادت کے بعد بھی دیکھا, ہم نے ابھی 3-4 دن پہلے پھر ریاض نیکو کو بھی مرتے ہوئے دیکھا. کیونکہ دیکھیں بھارت نے جو کالے قوانین لگائے, یہ بہت لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ آرم فورس پاور سیفٹی ایکٹ ایکچولی ہے کیا ہے. یہ وہ کالا قانون ہے جو آپ کو امپیونٹی دیتا ہے آپ کی آرم فورسز کو ٹو کل اینی بڈی اینی ویئر اینی ٹائم. تو if you don't have a freedom to express, and to rape innocent women. Yes, yes. اچھا جی, میں بات کروں گا میڈیا کی آج کتنی طاقت ہے. چونکہ میں تو پاکستانی ہوں پہلے اور آخر میں, آپ یہ نہیں سمجھتی کہ پاکستان ٹیلی ویژن سارے کام چھوڑ کر اگر ہم ڈرامہ ہالی ووڈ کا ہو یا بالی ووڈ کا ہو یا سعودی عرب کا بنا ہوا ہو یا اسپین کا ہونا چاہیے, میں تو انٹرنیشنلسٹ ہوں, کیا پاکستان اگر 40-50 ملین ڈالر سے اگر ایک سیریز بنا دے کشمیر کے اندر ہونے والے ظلم اور آزادی کی وہ جو داستانیں اور کہانیاں ہیں جو آپ کو ازبر یاد ہیں, تو وہ ان بمبوں اور میزائلوں سے زیادہ طاقتور نہیں. اور ان ڈراموں پر ہم فخر کرتے ہیں جو دوسری قوم کا ڈرامہ ہے 1000 سال پرانی تاریخ. آپ نے بڑی بات کی کہ جو آج کی تاریخ لکھی جا رہی ہے ہم اس کو تو بیان کرنے سے قاصر ہیں اور دوسروں کی تاریخ دیکھ کر ہم فخر کرتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتی کہ پاکستان ٹیلی ویژن پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ کشمیر پر ایک سیریل ہی بنا دے, 150 سیریل. میں آپ سے دیکھیں یہ آپ نے ایسی بات, ایسا تار چھیڑ دیا ہے. ہمیں تو وہ تمام کریکٹرز یاد ہیں, ہمیں تو وہ الیشما بھی یاد ہے جس کو پیلٹ بلٹ سے, وہ تو ٹاپرز تھی پورے زندگی جو تھی وہ بچی, اور میٹرک کا امتحان دینے لگی تھی. تو محبوبہ مفتی جب اس کو ہسپتال میں دیکھنے کے لیے گئی, پیلٹ بلٹ سے وہ اندھی ہو گئی تھی, اس نے کہا کہ اب میں دیکھ نہیں سکتی پر تم میرے خواب نہیں چھین سکتی. واہ واہ, کیا کہا آپ نے, دوبارہ کہیں تاکہ لوگ سنیں, دوبارہ کہیں, بہت بڑی بات ہے. 2016 میں 14 سال کی الیشبا جو کہ پوری زندگی اپنی کلاس کی ٹاپر تھی, اچانک سے جب پیلٹ بلٹ نے اس کی آنکھ کو اندھا کر دیا تو ہسپتال میں اس میں محبوبہ مفتی سی ایم تھیں. جب اس کو دیکھنے کے لیے گئیں بہت شور ہوا کہ وہ بچی اندھی ہو گئی. وہ پہلی اور آخری نہیں تھی مگر کیونکہ وہ ایک خاص بچی تھی, بہت لائق تھی, ذہانت تھی اس کے اندر. تو جب دیکھنے کے لیے اس نے کہا آپ نے میری بینائی چھین لی پر آپ میرا خواب نہیں چھین سکتی. اور اس نے اس سال بچی نے اعلیٰ نمبروں میں بنا آنکھوں کے امتحان پاس کیا. تو آپ سمجھتی ہیں کہ ہمیں میڈیا کے اندر پاکستان کے پاس بڑے وسائل ہیں, کوئی پرائیویٹ چینل کوئی پرائیویٹ آدمی تو بنائے, تو سرکار کی بھی تو ذمہ داری ہے نا کو بنائے, باہر سے جو ڈرامے لاتی ہے تو اپنا بنا لے. یہ صحیح مشورہ نہیں ہے جو بات میں نے جان کے چھیڑی ہے, کیونکہ میں میڈیا ہو سوشل میڈیا ہو ایکٹیویزم میں اپنے شوق کے لیے نہیں کر رہا, کاز کے لیے کرتا ہوں. تو کیا پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا ایک کام یہ نہیں ہے کہ کشمیر کاز کے لیے ایک ایسی سیریل بنائے جو مصر میں دیکھی جائے, جو ترکی میں دیکھی جائے, جو افغانستان میں دیکھی جائے, جو اسپین میں دیکھی جائے, پھر ہم فخر کریں کہ ہم نے کچھ کیا اور ہم نے کشمیر کی آواز کو اٹھایا. آپ کیا کہتی ہیں اس پر؟ گوئندی صاحب ہم نے اپنی جو ہے نا, اگر ابھی میں باحثیت پاکستانی آپ سے بات کروں تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ ہم نے اپنی انرجیز جو ہیں وہ بہت ایسی جگہوں پہ ویسٹ کی کہ جب ہمیں مطلب وہ کون لوگ تھے, وہ کہاں سے آئے جنہوں نے آئیڈیاز کو ایگزیکیوٹ کیا,
کیا وہ کتنا سسٹم کو سمجھتے تھے, کتنی ان کی کنیکٹیوٹی تھی, کتنے وہ سینسٹیو تھے کہ وہ ان ساری چیزوں کو, یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا. ہم نے واقعی میں آج ہم جو ہے وہ ٹرکی کے ڈرامے دکھا لیں, آج ہم کسی اور جگہ کے ڈرامے دکھا لیں, مگر بات یہ ہے کہ جو ہماری انرجی تھی وہ اسی میں واقعی میں جانی چاہیے تھی کہ ٹھیک ہے اگر ہم نے مسئلہ حل کرنا ہے تو دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ آئیڈیالوجیز جو ہوتی ہیں وہ آپ کو سپلٹ کر دیتی ہیں نیشنز کو, اور سٹوریز جو ہیں وہ آپ کو یونائٹ کرتی ہیں. ایک دفعہ مجھ سے پہلے بھی کسی نے یہ سوال کیا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے بہت سارے مسائل کا حل نکالنا ہے, کشمیر کو بھی آزاد کرنا ہے, ٹیررزم کو بھی جو ہے وہ ریڈیکیٹ کرنا ہے اپنی سوسائٹی میں سے, تو کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے لیے تعلیم ہونی چاہیے, شعور ہونا چاہیے؟ میں نے کہا نہیں, ایک ٹی وی اور ایک ریڈیو اور ایک کان ہونا چاہیے سننے والا, اور ایک بولنے والا ہونا چاہیے. کیونکہ جب وہ آپ کو شام بیٹھ کے کہانی سنائے گا نا کہ آج یہ کہانی تھی, آج لائن آف کنٹرول پہ ایک 4 سال کا بچہ لیے ماں بیٹھی تھی, تصویر ٹی وی پہ چلے گی اور وہ بچے کی کہانی سنائی جائے گی کہ وہ بچہ کیا کہتا تھا یا کیا ہے, یا برہان وانی کی کیا کہانی تھی, یا منان وانی کی کیا کہانی تھی, پی ایچ ڈی اسکالر تھا تو وائی ہی واز فورس ٹو پک اپ اے گن, اور ہی واز سچ امیزنگ پرسن, انٹیلیجنٹ پرسن. جب یہ کہانیاں ریڈیو پہ چلیں گی, یہ شام کو ان ٹائمز میں چلیں گی جب لوگ جو ہیں وہ ساس بہو کی کہانی دیکھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ ایک حقیقی کہانی نہیں ہوتی, وہ ہمارے اندر جو ہوتا ہے وہ حساسیت کو مار رہی ہوتی ہیں وہ کہانیاں, وہ ہمیں مادہ پرستی کی طرف لے کر جا رہی ہوتی ہیں. جب ہم یہ کہانیاں سنائیں گے کہ ایکچولی ایک ماں کا خواب کیا تھا, ایک اس بچی کا کہ جس کا ریپ ہو گیا اس کے خواب کیا تھے, اور جو ریپ کرنے والا تھا ایکچولی اس کا الٹری موٹیو کیا تھا بیہائنڈ دیٹ, تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمارے مسائل کا حل ہیں. ایک حساس آواز جو کہ اس چیز کو سمجھتی ہے, ایک ذہین دماغ جو کہ کانسیپٹ رائٹنگ کرتا ہے, اسکرپٹ رائٹنگ کرتا ہے, ایک وہ انسان جو اپنی لفاظی کے ساتھ بہت مطمئن ہو کر بہت خوبصورت بات کرتا ہے. ٹی وی پہ وہ فنکار جو اس میں ڈھل کے ایک ایسا لوگوں کو جو ہے وہ سحر طاری کر دیں. 90s میں آپ نے دیکھا کہ کس قسم کے انگار وادی جیسا ڈراما ہم دوبارہ نہیں بنا سکے, ہم کوئی ایک ایسا ڈراما دوبارہ 90s کی طرح کے نہیں بنا سکے, کیونکہ ہم نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ان تمام چیزوں کو, ہم نے کسی اور کے ساتھ, کسی اور وقت کے ساتھ, کسی اور کے وقت کے ساتھ چلنے کی کوشش کی, ہم نے اپنا وقت نہیں ڈھونڈا, ہم نے اپنے وقت کو جو ہے وہ استعمال نہیں کیا. تو یہ وہ ساری چیزیں جو آج ہماری ناکامیابی کی وجہ ہیں, چاہے وہ کشمیر ہو, چاہے وہ ٹیررزم ہو, چاہے آج وہ پینڈیمک سچویشن ہو, ان ساری سچویشنز کا ایک ہی حل تھا, اور وہ حل جو میں نے آپ سے ابھی کہا کہ سٹوریز, میں سٹوری ٹیلنگ. آپ کی بات کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک بہت دلچسپ بات بتانے لگا ہوں. جان پال سارتر, جس کو سارتر کہتے ہیں ہمارے اردو والے, یہ فرانس کے دانشور تھے اور دنیا کے بڑے دانشور ہیں. ان کو نوبل ملا تھا, انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا. مارکسسٹ تھے, ترقی پسند تھے, پیرس میں رہتے تھے. جب الجزائر میں جنگ آزادی ہو رہی تھی تو ڈیگال آزادی نہیں تھا دے رہا الجزائر کی. اس کو پتا چلا کہ جان پال سارتر وہاں پر کالی جھنڈیوں سے اس کا استقبال کرنے والوں میں شامل ہے, ایک فرینچ الجزائر کی آزادی کے ساتھ. تو ڈیگال نے کہا تھا, ڈیگال کو کسی نے کہا کہ سارتر آیا ہے کالی جھنڈیاں لے کے, تو اس نے کہا فرانس نے آزادی مانگ لی ہے سارتر کی شکل میں, تو میں الجزائر کو آزاد کرتا ہوں. سارتر کو ایک پاکستانی ٹی وی کا ڈرامہ بنانے والا پروڈیوسر ملنے گیا. بڑی دلچسپ بات ہے کہ مجھے کوئی موضوع بتائیں, تو اس نے پتا کیا کہا تھا, موضوع تو ٹاپکس تو ایشوز آپ کے پاس ہیں, آپ کی ملک میں ہیں, آپ اس پر بنائیں, آپ میرے سے پوچھنے آ رہے ہیں. تو میں یہ بات اس لیے شیئر کی تھی کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ میڈیا ہمیشہ طاقتور رہا ہے, آج بھی, 20 سال پہلے بھی, 70 سال پہلے بھی, 100 سال پہلے بھی, اپنے زمانے کا جو میڈیا ہوتا ہے اس کی طاقت ہوتی ہے. اور جب ہم کلونیل کلچرلزم میں چلے جاتے ہیں, ہم دوسروں کی چیز, چاہے اپنے بہن بھائیوں کی ہو, اپنے جیسوں کی, لیکن اپنی چیزوں کو ہم پروموٹ نہیں کر رہے, تو یہ ہمارا فیلئر ہے. اچھا ماریا, میں آخری 2-3 منٹ لوں گا کیونکہ میں لمبی سیشنز پر یقین نہیں رکھتا, لوگوں کا کم وقت ہوتا ہے. آپ یہ بتائیں مجھے اپنے ذاتی حوالے سے کہ آپ پاکستان کے لوگوں پر کتنی امید رکھتی ہیں, پاکستان کے لوگوں پر کہہ رہا ہوں. لوگ تو بہت خوبصورت ہیں, بہت اچھے ہیں, بہت بہت امیزنگ لوگ ہیں. آج بھی میری بہت امید ہے پاکستان کے لوگوں سے. مہمان نواز, پرخلوص,
کھڑے ہو جائیں گے مصیبت میں ایک دوسرے کے لیے، کبھی نہ نام جانتے ہوں گے نہ کچھ، اور مصیبت میں بھی ہمیشہ ایک دوسرے کے بہت کام آئیں گے. تو میں بہت پر امید ہوں، اور آج بھی امیدوں کا جو ایک جو محور ہے وہ پاکستان کی عوام ہی ہے، اور پاکستان کی عوام ہی اس بھنور میں ہے. اس نے اپنے آپ کو اسی بھنور سے خود ہی نکالنا ہے، اپنی پہچان کر کے، کیونکہ اپنی پہچان بہت ضروری. ہم اپنی کوالٹیز کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کیے بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ لوگ دنیا میں ظاہر ہے کہیں شاید ان کا اتنا ایکسپوئر نہیں ہوتا، وہ دنیا کے باہر کہیں گئے نہیں ہوتے اپنے شہر، اپنے علاقے، قصبے اور گاؤں سے. تو انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ جو جگہ ہے یہ وہ اس قابل نہیں ہے، شاید دنیا سے بہت بہتر ہے. نہیں، اور یہ دنیا، یہ ذات، یہ محور، یہ آپ کے اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے. اور اپنے آپ کو پہچانیں. میرا خیال ہے کہ ہم بہت بہترین قوم ہیں، اور ہم واقعی میں بڑا انقلاب لے کر آ سکتے ہیں، اور پاکستانیوں جیسی قوم بھی دنیا میں جو ہے نا وہ بڑی نایاب ہے. میں آپ کی بات کے ساتھ بات ختم کروں گا. میں نے سیاسی جدوجہد کے علاوہ، لکھنے کے علاوہ، میڈیا کے علاوہ، میرا ایک جو زندگی کا مشن ہے وہ جہاں گردی ہے. مجھے ارشاد احمد حقانی اپنے کالموں میں لکھا کرتے تھے سیاسی جہاں گرد. میں نے ترکی 50 دفعہ سفر کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے. 100 دنیا کے ممالک دیکھے ہیں، عرب دیکھے ہیں، ایرانی دیکھے ہیں، ترک دیکھے ہیں، یورپین دیکھے ہیں. میں قطن بائسڈ ہو کے بات نہیں کر رہا. میں نے یہ پچھلے سال یہ ایک کالم لکھا تھا کہ دنیا میں نے پاکستانیوں سے زیادہ مہمان نواز نہیں دیکھا. اب ان کی دولت کتنی ہے، وہ مہمان نواز. میں نے اتنا مہمان نواز نہ مسلمانوں میں نہ غیر مسلمانوں میں. اور یہ جو مہمان نواز ہوتا ہے اس کا مطلب اس کا دل بڑا ہوتا ہے. دل بڑا ہوتا ہے، اس کا دل بڑا ہوتا ہے. تو آپ کا بہت شکریہ. آپ نے آج میرے سیشن میں بڑی دلچسپ باتیں کی، اور آپ آپٹومسٹک ہیں پاکستان کے عوام پر. آپ کے ساتھ گفتگو کا مزہ آیا، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. شکریہ اور خدا. شکریہ، بہت شکریہ. سلامت رہیں. تھینک یو.